کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اس زمین پر نہیں تھے تو یہاں کون بستا تھا؟ کیا ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی مخلوق آباد تھی؟ آج ہم اسی پرانی اور دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو ہمارا آج کا سفر 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم بالکل شروع سے یعنی انسانوں سے بھی پہلے کے دور سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ جنات نے کیسے حکومت کی، آدم کی تخلیق کیسے ہوئی، زمین پر زندگی کا آغاز کن واقعات سے ہوا، اور آخر میں پہلے نبی کی میراث کیا تھی۔ تو پھر آئیے اس بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ آخر انسانوں سے پہلے اس سیارے پر حکمرانی کس کی تھی؟ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ بعد میں کیا ہوا، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بالکل شروع میں کیا تھا۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، صرف خدا کی ذات تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ گویا یہ ایک ایسی کائنات تھی جو ابھی بننے کے انتظار میں تھی۔ اور سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھی جا چکی تھی، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ سب پہلے سے ہی طے تھا۔ تو جب تقدیر لکھی جا چکی، اس کے بعد زمین پر پہلی ذہین مخلوق کو بسایا گیا، اور وہ تھے جنات۔ اور وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے نہیں، بلکہ روایات کے مطابق انسانوں کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے تک جنات اس زمین پر آباد رہے۔ لیکن جنات اور انسانوں میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق تھا۔ جنات کو آگ سے بنایا گیا تھا، جبکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ایک آگ ہے تو دوسرا خاک۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جنات نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ سرکشی اور خون ریزی اتنی بڑھ گئی کہ آخرکار خدائی مداخلت کی ضرورت پڑی۔ فرشتوں کی ایک فوج نے انہیں شکست دی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس سے ایک نئی مخلوق کے لیے راستہ صاف ہوا۔ اور یہیں سے کہانی کا وہ سب سے اہم موڑ شروع ہوتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا، یعنی انسانیت کی آمد۔ کہتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کے لیے پوری زمین سے مٹی اکٹھی کی گئی۔ اس مٹی میں ہر رنگ تھا، سرخ، سفید، کالا، زرد، اور ہر طرح کی خاصیت تھی، کچھ نرم، کچھ سخت۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں میں اتنا تنوع پایا جاتا ہے۔ آدم کی تخلیق کا عمل بھی کئی مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلے مٹی کو پانی سے گوندا گیا، پھر اسے ایک شکل دی گئی، اور جب وہ سوکھ کر ایک مجسمہ بن گیا تو اس میں روح پھونکی گئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ابلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہی وہ انکار تھا جس نے نیکی اور بدی کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کی بنیاد رکھی۔ تو جب آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، تب انسانی کہانی کا اصل باب شروع ہوا۔ لیکن یہ نئی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے چیلنجز بہت جلد ایک بڑے انسانی عالمیے کی شکل میں سامنے آئے۔ یہ کہانی ہے آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو حسد کی آگ نے قابیل کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس میں اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ تب اس نے ایک کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے دیکھا اور تدفین کا طریقہ سیکھا۔ یہ لمحہ بیک وقت شرمندگی اور سیکھنے کا تھا۔ لیکن اس المناک شروعات کے باوجود آدم کی زندگی اور ان کی میراث ہی پوری انسانیت کی بنیاد بنی۔ آدم کی زندگی کے پیمانے پر ایک نظر ڈالیں۔ انہیں ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے نبی تھے۔ انہوں نے 960 سال کی طویل عمر پائی، اور ان کی وفات کے وقت ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ بڑے انبیاء کے درمیان کتنے طویل عرصے کا فاصلہ تھا۔ آدم کے تقریباً 1200 سال بعد نوح آئے، اور پھر کئی ہزار سالوں پر پھیلا یہ سلسلہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو آخر میں یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اپنے مقصد، اپنی فطرت میں موجود تنوع اور نیکی اور بدی کی اس کشمکش کے بارے میں کیا سکھاتی ہے جو ہمارے اندر آج بھی جاری ہے۔